غصہ برداشت کرنا یہ بھی ایک بہت بڑا کمال ہے اور کار ثواب ہے۔ بات بات پر غصہ ہونا یہ اچھے لوگوں کا عمل نہیں ہے، بات بات پر غصہ کرنا برے لوگوں کا عمل ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور کہا یا رسول اللہ کچھ نصیحت فرمائیں، مجھے وصیت کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا غصہ نہ کیا کر۔ پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ اور بھی کچھ وصیت فرمائیے، اور بھی کچھ نصیحت فرمائیے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا غصہ نہ کیا کر۔ اس طرح بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا غصہ مت کیا کر۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر تاکید کی ہے غصہ سے پرہیز کرنا۔ غصہ کی آگ میں جب آدمی جلتا ہے تو سب سے پہلے اپنے ہی آپ کو جلاتا ہے، خود کی بربادی اور خود نقصان میں پڑتا ہے۔ ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میں جس پیر صاحب سے مرید ہوں وہ سادات میں سے ہیں، وہ غوث اعظم کے اولاد میں سے ہیں، مگر میں جب سے مرید ہوا ہوں کئی مرتبہ میں نے دیکھا کہ میرے پیر صاحب بات بات پر غصہ ہو جاتے ہیں اور آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، برا بھلا حتیٰ کہ گالی گلوچ تک کی نوبت آتی ہے، اور میرے خیال سے شاید ہی کوئی مرید ان کا ہوگا جن کو پیر صاحب کی ڈانٹ نہ پڑی ہو۔ ایک دن میں نے سوچا کہ ان کے ہاتھ مرید تو میں ہو گیا، مگر ذرا ان کے طریقے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ملاتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا اس طریقے پر میرے پیر ہیں یا نہیں۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غصہ شیطان کی طرف سے ہے، اور میرے پیر صاحب ہمیشہ غصے میں رہتے ہیں، اس کا مطلب میرے پیر پر شیطان کا غلبہ رہتا ہے۔ میں نے حضور کی سیرت پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کسی پر غصہ نہیں فرماتے، جلال میں آتے، ناراض ہوتے، مگر آپ برداشت کرتے، آپ پر نرمی غالب تھی، آپ رحم اور مہربان تھے اپنے امتیوں پر، ہمیشہ مہربانی کا سمندر اور دریا بہاتے۔ اور میرے پیر صاحب بات بات پہ غصہ ہوتے ہیں تو میں نے ملایا تو دیکھا کہ میرے پیر کا طریقہ حضور علیہ السلام کے طریقے سے نہیں ملتا، پیر کا نقش قدم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر نہیں ہے۔ اس دن سے میرے دل میں خیال آیا کہ میں نے کیسے پیر کا دامن تھاما ہے جس کا طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے نہیں ملتا۔ اسی دن سے میرے دل میں یہ بات آ گئی کہ ان کے دامن چھوڑنے میں میری بھلائی ہے، آپ بتائیں میں کیا کروں۔ میں نے کہا کہ اگر وہ غصہ اس اعتبار سے کرتے ہوں جہاں ضرورت ہو، اصلاح کی غرض ہو، تب تو ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، اصلاح کی قطعی کوئی غرض نہیں، بلا وجہ بغیر کسی الجھن اور بغیر کسی بات پہ آپ بلا وجہ غصے میں آ جاتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، کسی کو بھی گالیاں دیتے ہیں، ڈرانا دھمکانا۔ میں عاجز آ گیا ہوں۔ میں نے کہا کہ سنیے، بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، وہ اللہ والے ہیں۔ اس نے برجستہ کہا نہیں، جس کا طریقہ نبی کے طریقے پر نہیں ہوگا ہم کیسے مانیں کہ یہ اللہ والے ہیں؟ اللہ والوں کا طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح رحمت کا دریا بہاتے تھے کہ غیر بھی آپ کے پاس آتا تو آ کر کے آپ کا اپنا ہو جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نرمی سے پیش آتے، اس طرح محبت سے پیش آتے کہ غیر بھی آ کر کے
آپ کے سامنے گھٹنا ٹیک دیتا اور کہتا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھا لیجئے۔ یہ حضور کی شان تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا۔ تو اگر آج کوئی اپنے آپ کو اہل اللہ کہے، کوئی کہے کہ ہم اللہ والے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے حضور کے طریقے پر اس کو چلنا ہوگا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غصہ کو پی جایا کرو، صبر کیا کرو، اپنے ماننے والوں، اپنے جاننے والوں سے نرمی سے پیش آؤ تاکہ تمہاری محبت اس کے دل میں بیٹھ جائے۔ اب تم جو کہو وہ مانے گا، جس طریقے پر، جس راستے پر تم اسے لے چلو وہ جائے گا۔ اور اگر تم نے اپنی محبت اس کے دل میں نہیں پیدا کی، اپنی محبت اس کے دل میں تم نہیں ڈال سکے، ہمیشہ غصے میں رہے، تو وہ کچھ پوچھنا بھی چاہ رہا ہے نہیں پوچھے گا۔ اور ایک پیر کا یہ مقصد ہے کہ اپنے مرید کو راہ راست دکھائے، سیدھا راستہ بتائے، محبت سے پیش آ کر شریعت پہ اسے عمل کی کوشش